ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جاپانی وزیر اعظم اور صہیونی مخالف یہودی ربیوں سے رئیسی کی ملاقات، داعش کے جرائم کسی مسلمان کو منظور نہیں۔ ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے ساتھ ہی جاپان کے وزیر اعظم اور دیگر کئی عالمی رہنماؤں اور وفود کے بعد اب یہودی ربیوں سے ملاقات کی، جو عالمی ذرائع ابلاغ میں توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم نے بدھ کے روز نیو یارک میں اقوام متحدہ کی 78ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ایران کے صدر کی رہائش گاہ پر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ وہیں صہیونزم مخالف یہودی تحریک سے منسلک یہودی علماء کے وفد نے بھی ایرانی صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران رئیسی نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ میں سے کچھ یہودی صہیونیت کے مخالف ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے آج صبح ہی مذہبی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا تھا کہ ہمیں یہودیت اور توریت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم صہیونیت کے مخالف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران میں یہودی افراد اپنی مذہبی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں اور وہ اپنے مذہبی مناسک انجام دینے میں مکمل طور پر آزاد ہیں۔ ہمارا مسئلہ صہیونیوں کے ساتھ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہودیت کی آڑ میں لوگوں پر ظلم کرنا بہت بری بات ہے۔ اگر کوئی عیسائیت یا اسلام کی آڑ میں لوگوں پر ظلم کر رہا ہے تو یہ بھی نہایت برا ہے۔ صدر ایران نے مزید کہا، اسی وجہ سے ہم داعش کو مسلمان نہیں مانتے، خواہ ان کے ہاتھوں میں لا الہ الا اللہ کا پرچم ہی کیوں نہ ہو۔ داعش کے جرائم کسی بھی مسلمان کو منظور نہیں، اور سچائی یہ ہے کہ انہیں مسلمان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ رئیسی نے نیو یارک میں صہیونی مخالف ربیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی یہودیت کے چہرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہودی صہیونیت سے الگ ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ خود اعلان کریں کہ آپ یہودی ہیں اور صہیونیت کے خلاف۔ اس ملاقات میں موجود یہودی ربی نے ایران کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے ہمیشہ ہی اپنے ملک میں موجود یہودی فرقے کے بنیادی حقوق کا خیال رکھا، وہ مکمل آزادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایران صرف صہیونیت نامی قوم اور نسل پرستی کے خلاف ہے، اور اس کا ہمارے مذہب اور عقیدے سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔